اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوز گداز اور آواز میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے اس عشق کو سلامت رکھے جس عشق محبت کے ساتھ آپ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام فرمایا۔ اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں کہ جن کا وجود عالم اسلام کے لیے برکت کا باعث ہے، اور ان کے بعد جو عشق و محبت کا سلسلہ چلا وہ دن بدن اس طرح بڑھتا جا رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا، تو وہ وسیلے بنا لیتا ہے۔ اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا اپنے پیارے محبوب کے ذکر کی بلندی کا، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں ناظرین کہ ہمارے پاس اس وقت وہ ہستی تشریف فرما ہیں جن کا تعلق خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ میری مراد جناب صاحبزادہ پیر سید برہان حیدر شاہ نقوی صاحب سے ہے۔ ہم گاہے بگاہے نعت خوانی کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ قبلہ شاہ صاحب سے ہم آج کی اس مقدس رات کے حوالے سے کچھ ملفوظات حاصل کر لیں۔ تو شاہ صاحب بہت نوازش آپ تشریف لائے، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آج کی جو رات مخصوص کی گئی ہے کیا یہ 27ویں کی رات کے لیے ہی ہے یا کہ یہ متفق علیہ ہے، یا کس طرح؟ ہم زیادہ تر احباب جو ہیں اہل اسلام جو ہیں وہ 27ویں کو ہی لیلۃ القدر مناتے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس رحمت عالم نے احسان کیا کیا نہ کیا انسانوں پر، ارے دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے۔ اما بعد، سب سے پہلے قبلہ صدیقی صاحب میں آپ کا مشکور ہوں جنہوں نے آج مجھے ایک عظیم بابرکت روحانی و وجدانی 110 نیوز کے اسٹوڈیو میں جو منعقد محفل پاک ہے اس میں مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آؤں اور میں اپنی حاضری جو ہے پیش کروں۔ تو اللہ پاک اس چینل کو بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ پورا مہینہ رمضان المبارک کا قبلہ حافظ صاحب کی میزبانی میں بھی محافل پاک اور دروس قرآن کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ وحدہ لا شریک ان کو اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سننے والے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح صدیقی صاحب نے یہ سوال فرمایا ہے کہ چونکہ آج کی رات جو ہے یہ عظیم رات بابرکت رات، اور اس رات کی فضیلت اور اہمیت صدیقی صاحب کی بلا سب سے بڑی یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک قرآن میں ایک پورا رکوع اور پوری سورہ مبارکہ اس رات کی فضیلت، اور وہ جسٹ اس رات کی فضیلت میں کوئی دوسری اس میں بات نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت میں سورۃ القدر جس کو کہتے ہیں، ایک پوری سورت پورا رکوع اس رات کی فضیلت و اہمیت میں اتارا گیا۔ میں اس کا تھوڑا سا عام فہم زبان میں اپنے ناظرین کو سننے والوں کو بھی ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں۔ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ یہ متفق ہی ہے یا اس میں کوئی اور رات بھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ادھر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، فرمایا انا انزلناہ، یہ ہو ضمیر جو ہے نا، جو آپ نے خاصیت پوچھی ہے، وہ خاصیت اس ہو ضمیر میں جو پوشیدہ ہے کیا کہ خالق کائنات نے فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ ہو ضمیر کا مرجع قرآن پاک ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل فرمایا۔ اور ساتھ ہی اگلی آیت مبارکہ میں اس رات کی مزید اہمیت کو مزید اجاگر کیا جا رہا ہے، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی فضیلت، اس کی شان، اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کی آنر اور اس کی اہمیت یہ ہے۔ تیسری آیت مبارکہ میں خالق کائنات اسی رات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لوگوں میرے بندوں مصطفیٰ کے غلاموں در مصطفیٰ کے بکاریوں، یہ رات
1000 مہینے کی راتوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینے کی راتیں ایک طرف ہوں تو اس رات کا مقابلہ نہیں۔ اور ادھر میں ایک بات اس کے آگے ترجمہ سنانے سے پہلے ایک اور بڑی پرمغز اور بڑی ایمان افروز یہاں پہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ 3 آیت مبارکہ پہلی کہ ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل فرمایا۔ تمہیں کیا پتا یہ رات کتنی عظیم ہے؟ اس رات کو، یہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر رات ہے۔ کیوں بنی حافظ صاحب کی بلا؟ اس رات کو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر کیوں قرار دیا گیا؟ تو علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات درج کی ہے کہ چونکہ اس رات کو قرآن آیا، اس رات کو قرآن آیا اور اس وجہ سے، قرآن کی وجہ سے یہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر رات ہے۔ تو میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناظرین کرام، جس رات قرآن آئے، قرآن خود بول کے کہتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر رات ہے۔ کیونکہ اس رات کو میں آیا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیٹاگوریکلی کہ جس رات کو قرآن آئے وہ رات تو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر رات ہے۔ تو جس رات صاحب قرآن آئے، جس رات صاحب قرآن آئے، جس کے سینہ علم نشرہ پہ اس قرآن کی آیہ مبارکہ کو نزول ہوا، جس کی اوپر یہ پورا قرآن جس کا نزول ہوا، اس محبوب کی وہ رات، جس رات حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں، اس رات کی اہمیت اور شان میرے جیسا ایک طالب علم کما حق کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے سنیے، اسی پہ ایک بات، بڑا خوبصورت جملہ، بلکہ جملہ نہیں بلکہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ سنانا چاہتا ہوں کہ جس رات صاحب قرآن آئے، اس رات کی اہمیت پھر کیا ہوگی۔ اچھا، اب قرآن سے ہی پوچھیں ہم سارے احباب جو ہے نا، اور میرے سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین اور سامعین، ہم اگر قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو اس رات کو آیا اور یہ رات تیرے آنے کی وجہ سے 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر رات ہے، اے قرآن تو ہے کیا؟ تو کس چیز کا مرکب ہے؟ تیرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو قرآن خود بول کے کہتا ہے، لوگوں، مجھ سے رہنمائی لینے والوں، اگر میرا تعارف پوچھتے ہو، انہو لقول رسول کریم۔ یہ قرآن خود بول کے کہتا ہے، لوگوں، انہو لقول رسول کریم، مجھ کو الحمد کی الف سے پڑھو والناس کی سین تک آؤ، یہ پورے کا پورا قرآن مصطفیٰ کی مدح سرائی۔ کہیں فرمایا والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، کہیں فرمایا واللیل، محبوب مجھے تیری زلفوں کی قسم، کہیں فرمایا ید اللہ، محبوب مجھے تیرے ہاتھوں کی قسم، کہیں فرمایا علم نشرہ، محبوب مجھے تیرے سینے کی قسم، کہیں فرمایا محبوب اے مازاغ کے کاجل والے مجھے تیری آنکھوں کی قسم، کہیں فرمایا مجھے تیری زبان کی قسم، کہیں فرمایا مجھے آپ کی چڑھتی ہوئی جوانی کی قسم، کہیں فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب مجھے آپ کی زبان کی قسم۔ اور یہاں پہ بھی اصل میں بات یہ ہے، یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے، بلکہ میں اس کو انتہائی شارٹ کر کرتا ہوں۔ جہاں پہ متعدد قرآن کا نا انہو لقول رسول کریم، میں مصطفیٰ کا فرمان ہوں، مصطفیٰ کا قول ہوں، مصطفیٰ کی باتیں، پورا قرآن مصطفیٰ کی مدح سرائی ہے۔ اور جہاں پر متعدد جگہ پہ خالق کائنات نے قرآن میں اپنے محبوب کی اداؤں کی اور محبوب کے حسن و جمال کی قسمیں اٹھائیں، وہاں پہ پڑھیے حافظ صاحب کی بلا، آپ تو ماشاءاللہ حافظ ہے، تو خالق کائنات فرمایا والتین والزیتون، والتین والزیتون، یہ کیوں فرمایا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں حضور کے کاشان نبوت پہ آیا، حضور تشریف فرما تھے، جس طرح یہ بچھونا بچھا ہوا ہے، حضور نے بچھونا بچھایا ہوا تھا، سرکار تشریف فرماتے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے کاشان نبوت کے دروازے پہ آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ حضور تشریف فرمائے، حضور نے زلفوں کو کھولا ہوا ہے اور نبی مصطفیٰ جان رحمت نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ تیل جو ہے وہ حضور نے انڈیلا، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کاشان نبوت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھنا شروع ہو گیا۔ حضور نے جب اس تیل کو ایسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ڈالا نا، تو دوسرے ہاتھ کے ساتھ
जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने देखा हुजूर ने ऐसे दूसरे हाथ की उंगलियों से उस तेल को अपनी जुल्फों को लगाया। वो तेल जुल्फे मुस्तफा को जब लगा, इधर वो तेल लगा, उधर फिर कुरान बोला वत्तीन वज़ैतून, महबूब जो तेल आपकी जुल्फों को लग जाए मैं खुदा को उस तेल की भी कसम। तो मैं माजरत चाहता हूँ, ये बात तवील हो गई है थोड़ी सी। तो बात कर रहा था कि इस रात को कुरान आया और ये रात 1000 महीने की रातों से बेहतर रात है। तो कॉमन सेंस की ये भी बात हो सकती है कि जिस रात को कुरान आए वो रात तो 1000 महीने की रातों से बेहतर हो, तो जिस रात को साहबे कुरान आए। एक बात और सुना के फिर इंशाल्लाह आप सब किबला से नाशिफ सुने के फिर आगे चलेंगे। वो क्या कि पहले कुरान से हमने पूछा कि ए कुरान तू इस रात को आया और 1000 महीने की रातों से ये बेहतर रात बनी, तो जिस रात को साहबे कुरान आए ए कुरान तू है क्या? कुरान बोला इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। अब दूसरी तरफ चाहिए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं मैं हुज़ूर के काशान नबूवत पे बैठी हुई थी तो सहाबाए किराम ने आके मुझसे एक सवाल किया, मुझसे आके सवाल किया ए प्यारी उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप हुज़ूर की बीवी हैं, आप हुज़ूर की शरीका हयात हैं, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुल्क़ मुबारक है उसके बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए, थोड़ा सा हमें इन्फॉर्म कीजिए। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने मुस्कुरा के फरमाया मुस्तफ़ा के गुलामों आपने कुरान नहीं पढ़ा? उसका जवाब जब हुज़ूर के खुल्क़ के बारे में सहाबा ने सवाल किया तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं सहाबा आपने कुरान नहीं पढ़ा? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सारे सहाबा यकसमान होकर बोले उम्मुल मोमिनीन बेशक हमने कुरान पढ़ा है, हम में से तो कई हुफाज भी हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कान खुलुकुहुल कुरान, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क देखना वो तो कुरान है। तो कहने की बात ये है कि इस रात की फजीलत ये है, इस रात की अहमियत ये है, ये रात 1000 महीने की रातों से बेहतर रात इसलिए बनी है कि इस रात को कुरान का नुज़ूल हुआ है। आगे आए मुबारका का मैं तर्जुमा सुना के फिर बात को मैं आगे आप सब की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी ख़त्म नहीं किया कि फरमाया ये रात 1000 महीने की रातों से बेहतर रात है, और सिर्फ बेहतर ही नहीं बल्कि फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलाम। इस रात जिब्रील और अल्लाह के मलाइका मुकर्रबीन अल्लाह के इज़्न के साथ रूए ज़मीन पे उतरते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं। है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई अपने खुदा से कोई बख्शिश मांगने वाला, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। है कोई तंग दस्त जो अपने खुदा से रिज़्क़ मांगे, आज की रात का सदका अल्लाह उसको रिज़्क़ में फरावानी अता फरमाए। है कोई बे औलाद जो अपने खुदा से इस रात के सदके औलाद मांगे और अल्लाह उसको साहिब औलाद फरमा दे। फरमाया ये सिलसिला, अब कुरान खुद बोल के कहता है सिद्दीकी साहब, ये सिलसिला यहाँ तक हत्ता मतलइल फजर, ये सदाएं बुलंद हो रही होती हैं, फरिश्ते रूए ज़मीन पे अल्लाह के हुक्म से ये मुनादी कर रहे होते हैं हत्ता मतलइल फजर, यहाँ तक के तलुए फजर का वक्त आ जाता है। तो ये रात की अहमियत और शान और इसकी फजीलत है। अल्लाह वहदहु ला शरीक इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात सब मुसलमानान इस्लाम को अपने दामन में समेटने की तौफीक अता फरमाए। आगे आप सब की तरफ जैसे सिद्दीकी साहब का हुक्म। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू जनाब शाह साहब फरमा रहे थे। तो नाज़रीन इकराम, हम इस मुक़द्दस रात के फ़यूज़ व बरक़ात समेटने का सिलसिला अपने दिलों की कशकोल फैलाए जारी रखे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बहुत ही प्यारे भाई जनाबे आतिफ़ अब्बास बुखारी साहब, आतिफ़ अब्बास चिश्ती साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश फरमा कर इस रात की बरकतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएं। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। वर्ल्डन न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ इस रात के सदका मालिकीन को मज़ीद इज़्ज़तें बरकतें अता फरमाए। सबा गुज़र हो जो सूए तैबा, सबा गुज़र हो जो सूए
صبا گزر ہو جو سوئے طیبہ صبا گزر ہو جو سوئے طیبہ بسد درود و سلام کہنا واہ واہ تو سبز گنبد کی جالیوں سے تو سبز سبحان گنبد کی جالیوں سے لپٹ کے میرا سلام کہنا سبحان اللہ صبا گزر ہو یہ جس طرح سے گزر رہی ہے گویا قیامت اٹھی ہوئی ہے یہ جس طرح سے گزر رہی ہے گویا قیامت اٹھی ہوئی ہے نظر مدینے لگی ہوئی ہے کرم یا خیر الانام کہنا صبا گزر ہو جو سوئے طیبہ صبا گزر ہو صبا خدارا مدین جا کر تو سبز گنبد پہ سر جھکا کر سبحان اللہ صبا خدارا مدین جا کر تو سبز گنبد پہ سر جھکا کر میرا فسانہ غم سنا کر یہ حال میرا تمام کہنا صبا گزر ہو واہ واہ جو سوئے طیبہ صبا گزر ہو وہ دیکھوں جلوائے نور کب تک تڑپتا ہے یہ حضور کب تک وہ دیکھوں جلوائے نور کب تک تڑپتا ہے یہ حضور کب تک رکھو گے قدموں سے دور کب تک ہوا ہے جینا حرام کہنا صبا گزر ہو جو سوئے طیبہ بسد درود و سلام کہنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ گنبد کی جالیوں سے تو سبز گنبد کی جالیوں سے لپٹ کے میرا سلام کہنا صبا گزر ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ